سب ظاہر مشکل وقت ہے آپ کی پارٹی پر، اور ایسے وقت میں اتحاد کی بہت ضرورت ہے، مگر پارٹی کے اندر سے ایک دوسرے کے خلاف تنقید، پھر سیکرٹری جنرل کا مستعفی ہو جانا، عمران خان صاحب کا قبول کر لینا، پھر پارٹی کا ریکویسٹ کرنا خان صاحب سے کہ ان کا استعفیٰ نہ قبول کیا جائے، کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے، یہ ان وقتی طور پر کہا ہے کہ جب تک کہ سیکرٹری جنرل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ یہ کنٹینیو کریں۔ اصل میں بات یہ نہیں تھی کہ یہ ان کا استعفیٰ کوئی آپس میں اختلافات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ چونکہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو وہ بھی تقریباً فل ٹائم کام ہے، کیونکہ بہت اہم کام ہے، بہت اہم پوزیشن ہے۔ اور اسی طرح سے جو لیڈر وہ سیکرٹری جنرل کا آفس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، تو دونوں طرف کام کرنا ایک وقت میں ذرا مشکل تھا۔ تو یہ ان حالات میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے کہ جی میں ایک کام پر پوری طرح توجہ دے سکوں، اور یہ دونوں چیزوں کو ایک وقت میں چلانا ذرا مشکل تھا۔ اچھا، مگر پارٹی کے اندر سے آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، شہریار آفریدی صاحب ہوں، شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں مشکوک لوگ ہیں، کور کمیٹی میں صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہے، عمران خان صاحب کی رہائی پر اس طریقے سے فوکس نہیں ہے، اپنے عہدوں پر فوکس ہے رہنماؤں کا۔ دیکھیے، ہر پارٹی کے اندر اس قسم کے ڈیسنٹس تو ہوتی ہیں اور تنقید بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک کنسٹرکٹیو چیز ہے کہ جمہوری صورتحال ہے۔ ہر پارٹی کے اندر اس قسم کے اختلافات اور اس طرح کی تنقید ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پارٹی کوئی اندر سے اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ صاحب، آپ خود سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک سینئر لائر ہیں، سینئر لائر کے طور پر بھی، پھر سیاستدان کے طور پر بھی، کہ صحیح اسٹریٹجی، لیگل اسٹریٹجی بھی ٹھیک ہے اور پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی اس وقت پارٹی کی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں پر تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لانے میں بھی اور کارکنوں کو سڑکوں پر لانے میں بھی قیادت ناکام ہوئی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک لیگل اسٹریٹجی کا تعلق ہے، اب اس کے خلاف ہر قسم کی جو ہے وہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ ہمارے وکلا پوری جانفشانی سے، پوری دلچسپی سے یہ کیسز لڑ رہے ہیں اور وہ لڑتے رہیں گے، کوئی اس میں دو آرا نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی کرٹیسزم بعض ایلیمنٹس کر لیتے ہیں پارٹی کے اندر کہ جی وکیلوں نے ابھی تک ان کو باہر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کی پوری کوشش ہے اور ہر سطح پر ہم کیسز لڑ رہے ہیں، نیچے ٹرائل کورٹ میں بھی، فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہر جگہ۔ تو میرے خیال میں ہمارے وکلا پوری جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو رہنما پارٹی چھوڑ گئے تھے، جس میں فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں، وہ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بھی لیگل اسٹریٹجی پر بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس وقت قیادت ہے، ان کے قد اتنے نہیں ہیں اور وہ دوسروں کو آنے نہیں دینا چاہتے، انسیکیور ہیں اور ان کی ساری توجہ اپنے عہدے رکھنے پر ہے۔ ان کے منہ سے یہ باتیں سننی ویسے ہی افسوسناک ہے۔ کس منہ سے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے، خاص طور پہ جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، اس قابل نہیں ہے کہ کہیں شریفانہ محفل میں اس کا نام لوں، لیکن یہ لوگ جو ہے ان کو کسی منہ سے یہ بات کہنی سچی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کے اشارے پہ جان بوجھ کر پارٹی کے خلاف اس قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ میں نہیں ان کو سیریسلی لیتا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی اس قسم کا حق حاصل ہے انہیں پارٹی چھوڑ دینے کے بعد کہ وہ اس قسم کی پارٹی کے معاملات پر تنقید کریں۔ اچھا، مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب غالباً ان سے ملاقات بھی چاہتے تھے، یا پھر خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں وہ نہیں واپس آنے دینا چاہتے انہیں؟ نہیں، واپس کس منہ سے آئیں گے؟ ایسے لوگوں کو جو ایک دفعہ مشکل وقت پہ دھوکہ دے دیں، پیٹھ پہ چھرا ماریں، آیا ان کو واپس آنے دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے پارٹی کو بڑے مشکل وقت میں، جب پارٹی پر سب سے زیادہ مشکل وقت آیا تھا 9 مئی کے بعد، اس وقت چھوڑ کے، بلکہ عمران اسماعیل تو اور یہ بھی دوسرا بھی جو ہے، ان دونوں نے جا کے جو پارٹی بنائی گئی تھی اس وقت، استحکام پارٹی یا کیا نام تھا اس کا، اس میں شمولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ تو سب سے بڑا نقصان جو پارٹی کو پہنچانے والے لوگوں میں سے یہ شامل ہے جنہوں نے ایک پارٹی کے اندر سے ایک پارٹی نکال کے بنائی تھی۔
تو یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ مطلب یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی، پارٹی نے عمر ایوب صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا، اپنی کنڈیشنز بتائی، عمران خان صاحب کا باہر آنا، پارٹی رہنماؤں کا سیٹوں کا واپس ملنا، اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے مشکل وقت پارٹی کا گزر گیا ہے، یا ابھی اس کا تسلسل برقرار رہنا ہے، اس لیے کسی سے بات کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں جب تک حالات نارملائز نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے کل کے فیصلہ جو لایا گیا ہے وہ ایک بڑا افسوسناک فیصلہ ہے۔ پہلے جس جج نے اس کو فیصلہ سنانا تھا اس کو جس انداز سے روکا گیا ہے، جس طرح کا ڈرامہ کیا اس نے مانیکا نے اس دن، اور اس کی وجہ سے مجبور کیا گیا کہ وہ ٹرانسفر کرے تاکہ ان کے مرضی کے کسی جج کے پاس لگ جائے اور جو چاہے آرڈر اس سے لے لے۔ تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈرامہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہذا یہ تو پیچھے جو لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ نہیں کسی صورت بھی عمران خان صاحب کو باہر آنے دینا چاہتے۔ اچھا، اور تو پھر اس صورت میں ظاہر عمران خان صاحب کو تو امید تھی، پی ٹی آئی کو بھی اوور آل کے ججز کی طرف سے جو سٹینڈ لیا گیا ہے، جو جس طریقے سے عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے، تو پھر آگے ریلیف ہی آئے گا، آگے فیصلے بھی حق میں آئیں گے، کچھ فیصلے ظاہر حق میں آئے بھی ہیں، مگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے، ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ اب اس کے خلاف بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں مناسب فیصلہ کرے گی۔ کل والا فیصلہ تو بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی قانونی طور پر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی امید ہمیں ہے تو وہ سپیریئر کورٹ سے ہے۔ نیچے بیچارے جج حضرات اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ول کو ڈیفائی کر سکے، جبکہ آپ کے سامنے آ چکا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا، وہ تو ہائی کورٹ میں اتنا دباؤ آ رہا ہے۔ ہائی کورٹ والے ججز نے ہی شکایت کی ہے، تو بیچارے ڈسٹرکٹ ججز یا سول ججز، وہ بیچارے ان کے پاس کیا ہے کہ وہ کیسے رجسٹ کر سکتے۔ بہت شکریہ عابد خاطر کی گفتگو آپ نے سنی۔ دوسری جانب آج قومی اسمبلی میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف حکومتی قرارداد منظور ہو گئی ہے، مگر سنی اتحاد کونسل کے اراکین یعنی تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کی گئی اور ایوان میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ساتھ ہی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ امریکی کانگریس کو غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ امریکی کانگریس کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ قرارداد کے مطابق ایوان چاہتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہوں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔